انیشلی جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے یا کسی ایسے ایریا میں جہاں پہ آپ کو لیبر نہیں ملتا, وہ ریسورسز نہیں ملتے یا وہ اسکل سیٹ نہیں ملتا, تو انیشلی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کچھ سینٹرز ٹیکنیکل ووکیشنل ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. آپ نے پہلے یوتھ کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ وہ اس پروجیکٹس میں جو ہے حصہ لے سکیں. دیکھیں مسنگ پرسنس کا جو کیس ہے بالکل جینوئن ہے, لیکن وہ تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر کے بھی پیش کیا جاتا ہے. اس میں کہوں گی تھوڑی سی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ ہم وہ انفارمیشن پبلک تک پہنچاتے ہی نہیں ہیں. مسنگ پرسنس کا ایک کمیشن بنا ہوا ہے, اس میں 10,000 کے قریب کیسز تھے, 8,000 کے قریب کیسز ریزالو ہو چکے ہوئے ہیں, باقیوں پہ بھی ورکنگ ہو رہی ہے. اینٹی ٹیررزم جو بل ہے ہمارا, اس کی امینڈمنٹ ہوئی ہے ریسنٹلی, تو اس کے حساب سے آپ اب 3 مہینے کے لیے ڈیٹین کر سکتے ہو کسی کو اگر آپ کو اس پر شک ہے کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے, گیون دیٹ کہ پھر آپ نے کورٹ کو پروف دینا ہوگا. تو دیکھیں یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. یہ اگر ایک ایشو ایگزسٹ کرتا تھا تو اس کو اسٹیٹ آف پاکستان نے سیریسلی لیا ہے, اس کو امپلیمنٹیشن اس کی سیریسلی لی ہے. اب ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ ایسی فیملیز نے آ کے پروٹیسٹ کیا ہے جن کے بچے جو ہیں وہ پھر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ممبرز نکلتے ہیں جب کوئی آپریشن ہوتا ہے. BLA خود کلیم کرتا ہے کہ جیسے ودود ستکزئی ہو گیا, کریم جان ہو گیا, ایسے بہت سارے کیسز ہیں جس میں جن کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ اصل میں مسنگ پرسنز نکلتے ہیں. معاملہ صرف وہاں تک نہیں رہتا کہ آپ اسلام آباد پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا آپ اپنی صوبائی حکومت کو کچھ نہیں سمجھتے, کیا آپ اپنے صوبائی ریپرزنٹیٹیوز کو کچھ نہیں سمجھتے. اسلام آباد کا رخ تب کیا جائے جب آپ صوبائی حکومت سے بالکل ہی ڈس اپوائنٹ ہو گئے. وہ آپ کو کنٹینیوسلی ٹاکس کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں, ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے وہ حق ان کا پہلے بنتا ہے کہ پہلے وہ اپنے گھر میں جائیں, اپنے گھر میں شکوے جو ہے وہ کلیئر کیے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر کہیں اور کا رخ کیا جاتا ہے. جو پہلی گورنمنٹ تھی جب بلوچستان صوبہ بنا 1970 میں, پہلی گورنمنٹ تھی نیشنل عوامی پارٹی کی. پنجابی جینوسائڈ ایکچولی تب شروع ہوا تھا. وہاں پہ اگر جو پرانے رہنے والے ہیں بلوچستان کے, آپ ہسٹری کی بکس میں پڑھیں, ایک پٹ فیڈر انسیڈنٹ ہے جو بہت فیمس ہے. وہاں پہ کچھ لینڈس تھے جس کے اوپر ڈسپیوٹ ہوا, اور گورنمنٹ کی طرف سے بھیجے گئے لوگوں نے پنجابی ٹارگیٹڈ کلنگ شروع کی. وہاں پہ دیکھیں عثمان قاضی کا کیس تو ابھی منظر عام پہ آیا ہے. جو بلوچستان کے ہم رہنے والے ہیں, ہم یہ بہت عرصے سے بعد آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. شاری بلوچ آپ دیکھ لیں, جو پہلی سوسائڈ بامبر تھی وہ بھی ٹیچر تھی ایک. آپ اگر بلوچ اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو BSO سے لے کے BSAC سے لے کے BYC تک یہ سارے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں انوالوڈ ہیں پالیٹکس میں, انارکی پھیلانے میں. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا زمین اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. پاکستان کی جب بات ہوتی ہے تو سب سے خوبصورت صوبہ بلوچستان ہے, اور جب بلوچستان کی بات ہوتی ہے تو انفارچونیٹلی صوبہ بلوچستان کی خوبصورتی کی بات نہیں ہوتی. آج کل جو بلوچستان کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں, چاہے نیشنل TV پہ دیکھتے ہیں آپ, نیشنلی دیکھتے ہیں, نیشنل پلیٹ فارمس پہ دیکھتے ہیں یا انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ دیکھتے ہیں, تو ایک ہی بات چھڑتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ BLA جیسی تنظیمیں یا دہشت گرد تنظیمیں یا دہشت گردی, اس کے علاوہ بلوچستان کے حوالے سے کوئی مثبت خبر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. انفارچونیٹلی یہ بات ایسے نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے, وہ صوبہ ہے جو منرل رچ ہے, وہ صوبہ ہے جو خوبصورتی کے لحاظ سے کافی وسیع ہے. لیکن اس سب کو ایکسپلور کرنے کی بجائے صرف یہ ایکسپلور کیا جاتا ہے کہ مسنگ پرسنس کا معاملہ کیا ہے. اس معاملے میں کتنی حقیقت ہے, کتنی بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں, اور کتنی بیرونی طاقتیں ہیں جو اس مسئلے کو ہائپ دینے کے لیے, ہوا دینے کے لیے انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. کیا حقیقت ہے, کیا نہیں ہے, اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے بلوچستان کی ایک بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وائس آف بلوچستان میں یہ پہلے کام کرتی رہی ہیں, اس کے علاوہ اب یہ یوتھ کے لیے کام کر رہی ہیں, اور اسپیشلی ان کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کی خواتین, بچیوں اور لڑکیوں کو امپاور کیا جائے. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمنا ملک سے. ہمنا, سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ روشنا مجھے بلانے کے لیے. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک A1. آج میں ہمنا چاہتی ہوں کہ جب یہ پوڈ کاسٹ ہمارا ختم ہو تو لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ بلوچستان انتہائی خوبصورت ہے, اور بلکہ یہ لگے کہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد ہمیں فوراً پیکنگ کر کے بلوچستان جانا چاہیے, وزٹ کرنا چاہیے اور ایکسپلور کرنا چاہیے کہ جو خوبصورتی جو ابھی تک ڈھکی چھپی ہے وہ ہم نے کیوں ایکسپلور نہیں کی. آپ بلوچستان کے لوگ دیکھیں کتنے خوبصورت ہوتے ہیں, آپ کو یہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے. بالکل مجھے اندازہ ہو گیا, کیونکہ آپ بہت خوبصورت ہیں, تو ڈیفینیٹلی بلوچستان کے لوگ بہت خوبصورت ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارا صوبہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہے, جیسے آپ نے کہا کہ 44% آف پاکستان, تو آدھے سے زیادہ پاکستان تو ہم رکھ کے بیٹھے ہوئے. ارے واہ, کیا بات. ہم نا مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو بلوچستان کے حوالے سے, کہ بلوچستان کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو آج کل جو باتیں آتی ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ مسنگ پرسنس ہے, دہشت گردی ہے, BLA ہے, ٹیررزم ہے, انریسٹ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, بلوچستان کے بارے میں بتائیے کہ بلوچستان اصل میں کیسا ہے؟ بلوچستان ایک بہت ڈائیورس لینڈ ہے. آپ کو ہمارے پاس دریا بھی ملیں گے, صحرا بھی ملیں گے, ماؤنٹینس بھی ملیں گے, ویلیز بھی ملیں گی, اور
گوادر سائڈ پہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو ایک کوسٹل بیلٹ جو ہے وہ پوری ملتی ہے. تو اسی طرح مزاج بھی لوگوں کے ہیں, آپ کو پشتون بیلٹ ملے گی, آپ کو بلوچ بیلٹ ملے گی, براوی بیلٹ ملے گی, سرائکی بیلٹ ملے گی. تو اگر میں ایک ورڈ میں ڈیفائن کرنا چاہوں تو وہ ڈائیورس ہوگا. ارے واہ, پاکستان کی خوبصورت بات یہ ہے کہ پاکستان کے جس بھی علاقے میں چلے جائیں تو آپ کو ہر علاقے کے لوگ ملیں گے. چاہے آپ خیبر پختونخوا جائیں تو وہاں پہ آپ کو سندھی, بلوچی, پٹھان, پنجابی ہر قسم کے لوگ ملیں گے. سندھ میں جائیں تو بھی یہی ہوگا, بلوچستان جائیں تو بھی یہی ہوگا, اور پنجاب جائیں تو بھی آپ کو یہ ساری ڈائیورسٹی ملے گی, اور یہی بات پاکستان کو خوبصورت بناتی ہے. ہم نے مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں جو بیچ ہے وہ کراچی کا مشہور ہے, لیکن اب میں دیکھتی ہوں پکچرز میں اور ویڈیوز میں تو گوادر بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. کیا لگتا ہے گوادر جب ڈیولپ ہو جائے گا تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے سی پیک آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ ہمارا جو مکران سائڈ پہ لانچ ہوا تھا, جو ہمارا گوادر پورٹ ہے, اٹس اے ڈیپ سی پورٹ, وارم واٹرز ہے ہمارے, یعنی کہ جو شپس آتی ہیں وہ ڈائریکٹلی پورٹ پہ لینڈ ہو سکتی ہیں. ہمیں بہت ایڈوانٹیج ہے اس چیز کا. پھر جب وہ ڈیولپ ہوگا تو ظاہر ہے جو آبادی ہے اس پہ بھی ڈیولپمنٹ آئے گی, ان کے لیے جو لوکلز ہیں ان کو جاب اپرچونیٹیز ملیں گی. اس کے علاوہ جو ٹورزم ہے وہ پروموٹ ہوگا. ہم جب یاد ہے گوادر جاتے تھے تو وہاں پہ ہمیں کسی نے بتایا تھا, ایک فارن ٹورسٹ آئے ہوئے تھے, ان سے جب انٹریکشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے خوبصورت بیچز کبھی آسٹریلیا میں بھی نہیں دیکھے. تو آپ سوچیں کہ کتنا پوٹینشیل رکھتا ہے کہ جب آپ مکران بیلٹ کو جو ہے ڈیولپ کریں گے تو ونڈ انرجی وہاں سے جنریٹ ہو سکتی ہے, جو اوور آل پاکستان کی جو انرجی کرائسس ہے ہمارے اس میں فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. الیکٹریسٹی وہاں سے جنریٹ ہو سکتی ہے. پانی کا مسئلہ اگر آپ وہاں پہ پلانٹس لگاتے ہیں تو حل ہو سکتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ وہ ایک شہرک بن سکتی ہے پورے پاکستان. صحیح. ہم نا ایک مسکنسیپشن ہے, یا شاید میں بولوں کہ لوگوں کا ڈر ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب سی پیک جو ہے وہ فلی ڈیولپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور پاکستان جو ہے وہ اس سے فائدے لینے شروع کر دے گا, تو تب یہ ہوگا کہ لوکلس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا, ان کو سائڈ لائن کر دیا جائے گا, اور جو انٹرنیشنل جو کمپنیز آ رہی ہیں یا جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں سارا فائدہ ان کو ملے گا. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں انیشلی جب بھی کوئی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے یا کسی ایسے ایریا میں جہاں پہ آپ کو لیبر نہیں ملتا, وہ ریسورسز نہیں ملتے یا وہ اسکل سیٹ نہیں ملتا, تو انیشلی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کچھ سینٹرز ٹیکنیکل ووکیشنل ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. آپ نے پہلے یوتھ کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ وہ اس پروجیکٹس میں جو ہے حصہ لے سکیں. لیکن آبویسلی انیشلی آپ کو کچھ ریسورس جو ہے وہ باہر سے لانی پڑتی ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ لوکلس کو امپاور نہیں کیا جا رہا. وہاں پہ گوادر انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنا ہوا ہے اور بہت سے ٹیکنیکل سینٹرز ہیں جو بنے ہوئے ہیں. تو یوتھ کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے کہ اپنے اسکلس کو انہینس کریں, انسٹیڈ کہ ہم وہ ایک نیریٹو جو ٹپکلی فلوٹ ہوتا ہے کہ جی باہر سے لوگ آ گئے اور وسائل لے گئے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. بلوچستان کا ایک شیئر ہے, جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, جیسے آپ ریکوڈک کی بات کر لیں تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 25% جو ہے وہ بلوچستان کا شیئر ہے, اس میں 5% ہمیں رائلٹی مل رہی ہے ایز کمپیئر ٹو 2% جو پہلے ملا کرتی تھی. تو بلوچستان کے لوگوں کے رائٹس پروٹیکٹیڈ ہیں, ہاں گیون دیٹ کہ وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ انشور کریں. صحیح. مجھے یہ بتائے گا, ینگسٹرس کی جیسے بات ہو رہی ہے, یوتھ کی بات ہو رہی ہے, تو یوتھ کے لیے کوئی اسپیسیفک پروگرامس ہیں, کیونکہ آپ یوتھ کے اوپر کام کر رہی ہیں, وومن امپاورمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں, تو کیا اسپیسیفک پروگرامس ہیں جس میں یوتھ کو انگیج کیا جائے گا اور بلوچستان کو امپاور کیا جائے گا؟ دیکھیں ابھی کی جو گورنمنٹ ہے, کرنٹ گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہوا ہے جس میں یوتھ کو ٹرین کر کے یہیں سے اوورسیز بھیجا جا رہا ہے, ان کو UAE بھیجا جا رہا ہے. کچھ فیوچر لائنڈ اپ پروجیکٹ ان کو چائنا, جاپان یہاں پہ بھیجا جائے گا, اسکل سکھایا جائے گا. اس کے علاوہ جب ہم نے ابھی گوادر کی بات کی تو بہت ساری یوتھ ایسی ہے جن کو PhD کے لیے, ماسٹرس کے لیے ابراڈ بھیجا جا رہا ہے تاکہ جب وہ واپس آئیں تو وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. اس طرح کے ملٹیپل پروجیکٹس آپ دیکھیں کہ یوتھ کا ایک بہت ہمارا ایشو جو ہے وہ ٹیررزم کا ہے. تو ٹیررزم کو ایڈریس کرنے کے لیے بہت سارے انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یوتھ وہاں پہ اگنورڈ ہے. یوتھ میکس 65% آف بلوچستان. صحیح. تو ان پہ فوکس ہے, بالکل ہے, کی فوکس انہیں پہ. اچھا ہم نے مجھے یہ بتائیے گا, جیسے ہم نے یوتھ کی بات کی, جیسے آپ نے بیچ میں ٹیررزم کا بھی ذکر کیا, کچھ عرصہ پہلے ایک انفارچونیٹلی ایک حادثہ ہوا جس کے بعد کافی لوگ ڈر گئے, سہم گئے اور یہ سوچا کہ بلوچستان جانا سیف نہیں ہے. جعفر ایکسپریس کی میں بات کر رہی ہوں, کیا اس کے بعد واقعی جو ہے وہ امپیکٹ پڑا ہے اور لوگ جو ہے وہ کتراتے ہیں بلوچستان جانے سے؟ دیکھیں جعفر ایکسپریس انسیڈنٹ جو ہے بہت انفارچونیٹ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر آپ اب دیکھیں گے کہ جیسے SCO سمٹ ہوا ہے انٹرنیشنلی, امریکہ ہو گیا, اس نے BLA کو ڈیزگنیٹ کر دیا ہے ایک فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشنز, گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو دیکھیں امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ although it was an unfortunate incident, لیکن اب the world is finally recognizing کہ بلوچستان is hit by terrorism اور ہمیں یہ چیزیں سیریسلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ان کا سلوشن جو ہے وہ نکالنا ضروری ہے, کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ صرف بلوچستان نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی ایک انگلی میں بھی درد ہو رہا ہے تو دیٹ مینس کہ آپ کی پوری باڈی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر بلوچستان میں انریسٹ ہے تو پورے پاکستان میں انریسٹ ہے. لیکن نو ڈاؤٹ بلوچستان ونس اگین آئی ول سے کہ
انتہائی خوبصورت ہے. جا کے وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنی خوبصورتی جو ہے وہ اس ٹائم تک ایکسپلور نہیں کی ہوئی پاکستان کی. ہم نے مجھے یہ بتائیے گا, جیسے ہم ینگسٹرس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے بیچ میں تھوڑا سا اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ BLA جو ہے وہ گلوبلی اس کو ایک ٹیررسٹ اینٹی جو ہے وہ قرار دے دیا گیا. کیا لگتا ہے کہ جب BLA یا اس طرح کی آرگنائزیشنز جو بلوچستان میں کام کر رہی ہیں ان کو انٹرنیشنلی یہ ڈیزگنیشن دینا کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, اس سے کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں, اس سے سب سے بڑا امپیکٹ تو یہ پڑے گا جب کوئی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن گلوبلی ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ان کے فنڈز جو ہے وہ روک دیے جاتے ہیں, اور پھر کوئی بھی کنٹری جیسے BLA کے بہت سارے لیڈرز ہیں, سپریٹسٹ لیڈرز ہیں جو باہر ملک بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو جنہوں نے اسائلم کلیم کیا ہوا ہے ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا, ان کی فنڈنگ بند کی جائے گی, ان کو کسی بھی طرح کی فیسیلیٹیشن بند کی جائے گی, جس کے اثرات آپ دیکھ بھی رہے ہیں. جب سے ان کی فنڈنگ بند ہوئی ہے, کچھ انیشیٹیوز ہم نے انیشلی انٹرنلی بھی لیے ہیں ملک میں, جیسے کہ ہم نے پیٹرولیم ایکٹ پاس کیا ہے, اس میں ہم نے اسمگلنگ کو روکنے کی کوشش کی ہے. تو آپ دیکھیں گے اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پہ BLA والے بینکس لوٹ رہے ہیں, صحیح, لوکل ایریاز میں جا رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کو فنڈنگ کی کمی ہو رہی ہے. تو آپ نے سمجھ لیں ان کی شہرک پہ ہاتھ رکھ لیا جہاں سے ان کو فیسیلیٹیشن ملتی تھی. تو ڈیفینیٹلی اس سے بہت فرق پڑے گا. جب فنڈنگ ہی نہیں ہوگی تو وہ کس طرح کیری آؤٹ کریں گے, آرمز کس طرح خریدیں گے, اٹیکس کس طرح کیری آؤٹ کریں گے. یعنی یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان نے اس وقت ایک بڑی اچھی اچیومنٹ جو ہے وہ اچیو کر لی ہے, کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ نہیں رکھتے. انٹرنلی تو پاکستان کافی دیر سے لگا ہوا تھا یہ کوشش کرنے میں. اچھی بات یہ ہے کہ اب ورلڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل ریکگنیشن مل رہی ہے ہمارے ایفرٹس کو, اور اس سے آپ آنے والے دنوں میں بھی بہت بہتری دیکھیں. صحیح. ہم نا میرے پاس جتنے بھی لوگ بلوچستان سے آتے ہیں جو کہ ریپرزینٹیو ہیں بلوچستان کے, جیسے جمال رئیسانی صاحب ہو گئے, اس طرح کے کافی لوگ آتے ہیں, تو ان سے جب میں پوچھتی ہوں کہ مسنگ پرسنس کا ایشو کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنس کا ایشو ایگزسٹ کرتا ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ایگزیجریٹ کیا. کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ آپ ایک ینگسٹر ہیں, ایک عام شہری ہیں, ٹھیک ہے, تو شاید آپ اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتی ہیں. دیکھیں, مسنگ پرسنس کا جو کیس ہے بالکل جینوئن ہے, لیکن وہ تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر کے بھی پیش کیا جاتا ہے. اس میں کہوں گی تھوڑی سی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ ہم وہ انفارمیشن پبلک تک پہنچاتے ہی نہیں ہیں. مسنگ پرسنس کا ایک کمیشن بنا ہوا ہے, اس میں 10,000 کے قریب کیسز تھے, 8,000 کے قریب کیسز ریزالو ہو چکے ہوئے ہیں, باقیوں پہ بھی ورکنگ ہو رہی ہے. پھر مسنگ پرسن ڈیزگنیٹ کرنے کے لیے آپ نے کمیشن میں جا کے پہلے پروف کرنا ہے کہ وہ مسنگ پرسن ہے. اس کا ایک پورا پروسیس ہے. کیا وہ پروسیس کوئی فالو کرتا ہے؟ کیا اگر ہماری طرف سے ایک اسٹیٹ کی طرف سے ایک لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی جاتی ہے, کیا جو کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پیارے مسنگ ہے, کیا ان کی کوئی ویب سائٹ ہے, کیا کبھی انہوں نے بتایا ہے ہمیں ایگزیکٹلی کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں, وہ کون ہے, کیا وہ پروسیس کبھی فالو ہوا ہے. دوسرا یہ کہ ٹھیک ہے ایشو ہے, اس پہ تنقید کرنی چاہیے, لیکن جہاں پہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں وہاں پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اینٹی ٹیررزم جو بل ہے ہمارا, اس کی امینڈمنٹ ہوئی ہے ریسنٹلی, تو اس کے حساب سے آپ اب 3 مہینے کے لیے ڈیٹین کر سکتے ہو کسی کو اگر آپ کو اس پر شک ہے کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے, گیون دیٹ کہ پھر آپ نے کورٹ کو پروف دینا ہوگا. تو دیکھیں یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. یہ اگر ایک ایشو ایگزسٹ کرتا تھا تو اس کو اسٹیٹ آف پاکستان نے سیریسلی لیا ہے, اس کو امپلیمنٹیشن اس کی سیریسلی لی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب چیزیں ایڈریس ہوں گی, اور یہ ایک بہت میجر ایشو ہے. جب بھی بلوچستان کی آپ نے جیسے کہا بات ہوتی ہے تو اس کو ایڈریس کرنا بہت لازمی تھا. ہم نا مجھے یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک کمیشن بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ کمیشن جو ہے اس میں آپ جا کے رجسٹر کروا سکتے ہیں آپ کے جتنے پیارے مسنگ ہیں, تو اس میں پتہ لگ جائے گا کہ کیا یہ جنرلی مسنگ ہے, ٹھیک ہے, یا اپنی کسی کارستانی کی وجہ سے یہ جو ہے یہ مسنگ ہے. مجھے یہ بتائیے گا دوسری طرف سے یہ گلا آتا ہے یا یہ شکوہ کیا جاتا ہے, کیونکہ ہم شکوہ وہیں پہ کرتے ہیں جہاں سے ہمیں امید ہوتی ہے, جہاں سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں جواب آ جائے گا. تو دوسری طرف سے یہ گلا کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہیں, ہم آتے ہیں اسلام آباد, ہر بار آتے ہیں, وہ لسٹ لے کے آتے ہیں کہ ہمارے پیاروں کو رہا کیا جائے, لیکن ہمیں آگے سے کوئی جواب نہیں ملتا. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ گلا جائز ہے؟ دیکھیے, جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ کمیشن بنا ہوا ہے, ہم نے ابھی اس پہ ڈسکشن کی, تو ٹیکنیکلی تو وہ لسٹ لے کے کمیشن کے پاس جانا چاہیے. صحیح. اگر وہاں پہ آپ کو کوئی انٹرٹین نہ کرے تو پھر بالکل آپ کی ایک گریوینسز میں کہتی ہوں کہ وہ اوریجنیٹ ہوتی ہے, وہ ہونی بھی چاہیے. لیکن اگر ایک پورا پروسیس آپ کو بنا دیا اور آپ پھر بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو آئی بلیو وہ زیادہ آپٹکس میں فال کرتا ہے, اس کے بجائے کہ آپ ایک جینوئن کاز لے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا کہ ایسی فیملیز نے آ کے پروٹیسٹ کیا ہے جن کے بچے جو ہیں وہ پھر ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ممبرز نکلتے ہیں. جب کوئی آپریشن ہوتا ہے, BLA خود کلیم کرتا ہے کہ جیسے ودود ستکزئی ہو گیا, کریم جان ہو گیا, ایسے بہت سارے کیسز ہیں جس میں جن کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ اصل میں مسنگ پرسنس نکلتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ جعفر انسیڈنٹ کی ہم نے بات کی, جعفر انسیڈنٹ کے ٹیررسٹ کی جب باڈیز لائی گئی سول ہاسپٹل کوئٹہ میں, تو ایک اسپیسیفک گروہ جو تھا وہ اس ڈیڈ باڈیز کو کلیم کرنے آ گیا. آپ اس طرح کے کیسز سے ایک پورے کاز کو کنٹروورشل کر دیتے. تو پھر آپ دیکھیں جو گریوینسز ہوتے ہیں وہ دونوں سائڈ پہ ہوتے ہیں. جب آپ کو یہ ریالٹیز پتہ ہے, جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بچے نے
ٹیررسٹ آرگنائزیشن جوائن کی ہوئی ہے. تو ایک تو اے آپ اسٹیٹ کو رپورٹ نہیں کر رہے, بی آپ الٹا ان کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو پھر جو ہے معاملہ ڈیفینیٹلی کنٹروورشل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جیسے آپ نے ذکر کیا بھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل بھی ہوتے ہیں. پہلے آپ نے یہ کہا کہ ہمیں کمیشن کے پاس جانا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں کہیں اور کا رخ کرنا چاہیے. اب ایک ان کا شکوہ یہ بھی آتا ہے, یا میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ اسلام آباد میں تقریباً 40 سے اوپر دن ہو چکے ہیں کہ بلوچ مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہی مسنگ پرسنس کا مدعا جو ہے وہ لے کے بیٹھی ہیں. پہلا تو ان کا یہ شکوہ ہے کہ ہم آئے ہیں, احتجاج کا حق جو ہے وہ ہر پاکستانی شہری کو ہے. اگر ہر پاکستانی شہری کو ہے تو وہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں پریس کلب کے سامنے بیٹھ کے احتجاج کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا, ہمیں بار بار مس پلیس کیوں کیا جا رہا ہے. دوسرا ان کا گلہ یہ بنتا ہے کہ ہم جہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں, جن ہوٹلس میں, جن رومز میں, یا پھر جن گھروں میں ہم اسٹے کر رہے ہیں, ان کے مالک مکان کو یہ بولا جاتا ہے کہ آپ ان کو نکالیں, پولیس آتی ہے رات کو چھاپے مارتی. کیا آپ نہیں سمجھتی کہ احتجاج کا حق سب کو ہے اور ان کو بھی یہ رائٹ دینا چاہیے؟ دیکھیے سوال یہ پوچھنے والا ہے کہ کیا انہوں نے یہاں آنے سے پہلے NOC obtain کیا تھا, کیونکہ پریس کلب نے خود بھی اس بات پہ اعتراض کیا تھا کہ جی اس طرح کے گروہ آتے ہیں اور پریس کلب کے باہر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہماری اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں کہ وہ جس گروہ کی طرف سے پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں, کیا وہ ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے, ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, ان کے اپنے جو لیڈرز ہیں وہ اس ٹائم جیلڈ ہیں. دوسرا آپ نے بات کی کہ ان کو ہوٹل سے نکالا جاتا ہے, وہ جس جگہ پہ رہتے ہیں. دیکھیں اسلام آباد میں آپ کو ابھی ریسنٹلی بھی پتا ہوگا ایک 6 سپٹمبر کا ٹیررسٹ انسیڈنٹ جو ہے وہ ہماری ایجنسیز نے فوائل کی ہے. تو سیکیورٹی سچویشن یہاں پہ آپ کو ہے, ہائی الرٹ ہے. آپ ایسے کیسے الاؤ کر سکتے ہیں کہ ایک گروہ جو NOC تک نہیں لے کے آیا ہوا وہ آ کے کہیں بھی رہے گا, تو اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ اسٹیٹ نے تو پروٹیکشن کرنی ہے اپنے سٹیزنس کی, تو کیا خدا نہ خواستہ کل کو کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیا پھر ریزیڈنٹس جو ہیں اسلام آباد کے جو رہنے والے ہیں وہ یہ گلہ نہیں کریں گے کہ اسٹیٹ کو پتہ تھا اور یہ لوگ ایک لیگل طریقے سے نہیں آئے تو آپ نے ہماری پروٹیکشن کیوں نہیں کی؟ تو آپ صرف اسٹیٹ پہ یہ بلیم تو نہیں کر سکتے, اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ہر طرح کا پروٹیکشن دینا. آپ کی ایتھنیسٹی کیا ہے, آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہو, یہ میٹر نہیں کرتا. ٹھیک. ہم نا یہاں پہ ایک گلہ میری طرف سے بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ اسلام آباد آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مرکز ہے اور آپ کی امید یہ ہوتی ہے کہ مرکز میں ہمارے تمام تر بڑے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے سروں پہ دست شفقت رکھیں گے. کیا بلوچ مائیں اور بہنیں اتنا نہیں ڈیزرو کرتی کہ ان کے پاس بلوچستان کے ریپرزنٹیٹیوز جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آئیں, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, یا ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ کے ساتھ ہم بلوچستان میں بات کریں گے اور آپ ابھی یہاں سے چلے جائیں؟ دیکھیں پہلے تو کیا انہوں نے بلوچستان میں کسی سے بات کی؟ کیا وہ بلوچستان میں اپنے CM کے پاس گئے ہیں؟ کیا وہ بلوچستان میں اپنے گورنر کے پاس گئے ہیں؟ جتنے بھی VYC کے پروٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں میرے معلومات کے مطابق انہوں نے تو ایگریمنٹس کیے تھے اسٹیٹ کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, کہ وہ کہاں پہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, کہاں پہ نہیں کر سکتے. تو جب آپ وہ ٹاکس کرنے کے لیے ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں تو آپ یہ کیسز ڈسکس کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے, کیوں نہیں گورنمنٹ سے بات کرتے؟ ریپیٹڈلی آپ کو بلایا جاتا ہے ڈائلاگ کے لیے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جعفر انسیڈنٹ کے بعد اگر آپ ٹیررزم کو ڈیفینڈ کریں گے, اگر آپ ٹیررسٹ کی باڈیز کو آ کے کلیم کرنے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں یہ تھوڑا کنٹروورشل معاملہ ہے. معاملہ صرف وہاں تک نہیں رہتا کہ آپ اسلام آباد پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا آپ اپنی صوبائی حکومت کو کچھ نہیں سمجھتے, کیا آپ اپنے صوبائی ریپرزنٹیٹیوس کو کچھ نہیں سمجھتے؟ اسلام آباد کا رخ تب کیا جائے جب آپ صوبائی حکومت سے بالکل ہی ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں. وہ آپ کو کنٹینیوسلی ٹاکس کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں, ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے وہ حق ان کا پہلے بنتا ہے کہ پہلے وہ اپنے گھر میں جائیں, اپنے گھر میں شکوے جو ہے وہ کلیئر کیے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر کہیں اور کا رخ کیا جاتا ہے. ویری نائس, آئی ڈیفینیٹلی ایگری ود یو کہ آپ پہلے اپنے گھر میں شکوہ کریں, وہاں پہ نہ ریزالو ہو تو پھر آپ اس کو باہر لے کے آئیں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. ہم نا آگے بڑھیں گے اور تھوڑا سا اس چیز کو ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم جعفر ایکسپریس کے بعد بار بار ذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بلوچ ماں اور بہنوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو کہ یہاں پہ آتی ہیں, پروٹیسٹ کرتی ہیں. ڈیفینیٹلی پروٹیسٹ کا رائٹ سب کو ہے, لیکن کہاں پہ پروٹیسٹ کرنا ہے, کس سے جا کے کرنا ہے, وہ چیزیں جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر اسلام آباد ڈائریکٹ آ رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے بلوچ لیڈرز جو ہیں ان کے ساتھ بات کریں اور اس کے بعد وہ جو ہے اسلام آباد کا رخ کریں, تو ڈیفینیٹلی ان کے جو کنسرنس ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. تھوڑا سا آنا چاہوں گی جو جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ تھا اس کو لنک کروں گی اور اس سے پہلے جو چیزیں ہوئیں اس کو بھی تھوڑا سا لنک کروں گی. یہ پنجابی بلوچی یہ کیا ایشو ہے؟ کیونکہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ بلوچستان میں ایسا ہوا کہ بس سے تمام تر پنجابیوں کو اتار کے قتل کر دیا گیا. یہ کیا معاملہ ہے اور یہ
اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تھینک یو رشنا، آپ نے یہ کویشچن کیا کیونکہ لوگ ایفرٹ نہیں کرتے ایکچولی جاننے کی کہ یہ ایشو کیا ہے. اصل میں یہ ایشو لوگ جنرلی جب ہم دیکھتے ہیں وہ لنک کر دیتے ہیں جی جب سے نواب اکبر بگٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے بعد سے جو ہے وہ پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. پنجابی جو ہیں وہ بلوچستان میں برٹش دور میں مائگریٹ کیے تھے پنجاب سے، اور ڈیفینیٹلی جب برٹش نے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا تو ان کو ریسورسز کی ضرورت تھی. بلوچستان کی پہلی یونیورسٹی آپ دیکھیں 1970 میں بنی تھی، تو اس سے پہلے تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی ٹیکنیکل ریسورسز تھی ہی نہیں کہ وہ کسی پروجیکٹ میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں کام کر سکے. تو آپ کو ڈیفینیٹلی لیبر ریسورسز جو ہیں وہ دوسرے صوبوں سے لانی پڑتی ہے. تو یہاں پہ پنجابی جو ہیں اس زمانے میں آ کے سیٹل ہوئے. اس کے بعد جو پہلی گورنمنٹ تھی جب بلوچستان صوبہ بنا 1970 میں، پہلی گورنمنٹ تھی نیشنل عوامی پارٹی کی. پنجابی جینوسائڈ ایکچولی تب شروع ہوا تھا وہاں پہ. اگر جو پرانے رہنے والے ہیں بلوچستان کے، آپ ہسٹری کی بکس میں پڑھیں، ایک پٹ فیڈر انسیڈنٹ ہے جو بہت فیمس ہے. وہاں پہ کچھ لینڈس تھے جس کے اوپر ڈسپیوٹ ہوا، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھیجے گئے لوگوں نے پنجابی ٹارگیٹڈ کلنگ شروع کی. وہاں پہ بچوں کو مارا گیا، عورتوں کو مارا گیا، ان کو ڈسپلیس کیا گیا. پھر ریپیٹریشن اسکیم کے تحت جتنے بھی پنجابی آفیسرز سرو کر رہے تھے بلوچستان میں بیوروکریٹک ڈومین میں یا پولیس میں، ان کو واپس پنجاب بھیج دیا گیا. تو آپ نے ایک سیلف ویکیوم جو ہے وہ کریٹ کر دیا، ایک کرائسس آپ نے کریٹ کر دیا کہ نہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو سکے، نہ وہاں پہ ایجوکیشن پہ کام ہو سکے، اور نہ وہاں پہ کسی طرح کا بھی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو سکے. سیکیورٹی آپ نے کمپرومائز کر دی جب آپ نے پولیس والوں کو بھیج دیا. اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جی بھرتیاں جو تھی وہ میرٹ کے بیسس کے بجائے ایتھنیسٹی کے اور ٹرائبل بیسس پہ کر دی گئی، فیوریٹزم کے بیسس پہ کر دی گئی. تو وہ جو ایک گریونس ہوتا ہے کہ بلوچ ریپرزنٹیشن نہیں ہے، اوتھینٹک جینوئن ریپرزنٹیشن نہیں ہے، تو آپ کو جب موقع ملا، آپ کو جب پہلی حکومت بنانے کا موقع ملا، تو اپنے ہی لوگوں نے جب یہ کیا تو آپ پھر کس سے گلا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں جی انڈر ڈیولپمنٹ ہے بلوچستان میں، بلوچستان کا کوئی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہ بلوچ ٹیررسٹ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں، ٹاورز وہ وہاں پہ اڑاتے ہیں، روڈز وہاں پہ اڑاتے ہیں، پائپ لائنز وہ وہاں پہ اڑاتے ہیں. جعفر انسیڈنٹ والا کیس بھی ہم نے دیکھا، انہوں نے پورے ریلوے لائن اڑا دی، ٹرین ہائی جیک کر لی. تو پھر آپ ایگزیکٹلی یہ گلا کس سے کریں گے؟ ہم نا یہاں پہ ایک قلعہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پنجابیوں کو ہی کیوں بلا کے یہاں پہ سیٹل کرایا جا رہا ہے؟ کیا بلوچ اتنے کیپیبل نہیں ہیں؟ کیا آپ کو ہماری کیپیسٹیز پہ شک ہے، یا آپ ہمیں یہ اتنا وہ کہہ لیں کہ آپ ہمیں اتنا ویل ایکوپڈ یا مینٹلی اتنا اسٹیبل نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کو خود رن کر سکیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے صوبوں سے لوگ لا کے ہم پہ مسلط کریں؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کے صوبے میں یونیورسٹی ہی 1970 میں بن رہی ہے اور آپ کا بلوچستان صوبہ ڈکلیئر ہی 1970 میں ہوا ہے، آپ اگر کمپیئر کریں تو سندھ جو ہے وہ تو 1880s میں صوبہ ڈکلیئر ہو گیا تھا، پنجاب 18th سینچری میں صوبہ ڈکلیئر ہو گیا تھا. آپ کو پیس میچ کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. لٹریسی ریٹ اگر آپ دیکھ لیں ابھی بلوچستان کا 22% سے 42% رائز کر گیا. آپ کمپیئر کریں اگر وہ صوبے اتنے پہلے صوبے ڈکلیئر ہو گئے تھے، ابھی تک بھی وہ ایٹ پار ہم ان کے جا رہے ہیں. کے پی کا آپ کو 51% ہوگا لٹریسی ریٹ، تو اس حساب سے اتنی بری سچویشن نہیں ہے جتنی بنا دی جاتی ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ پنجابی ہی کیوں لائے جا رہے ہیں. دیکھیں ایتھنیسٹی کی بات نہیں ہوتی، اسکلس کی بات ہوتی ہے. آپ ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، آپ کو جہاں سے بھی سستا لیبر ملتا ہے آپ وہیں سے لے کے آتے ہیں. اگر یہاں پہ لوگوں کے پاس اسکلس نہیں ہیں تو کوئی اس میں دقت نہیں ہے کہ وہ بلا لیں اور ان سے سیکھ لیں. تو اس میں میرے خیال سے ایتھنیسٹی کی اتنی بات نہیں ہے، زیادہ مارکیٹ ویلیو کی بات ہوتی ہے. تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرمز ہے جو ڈسکرائب کرنے چاہیے، جو ڈسکس کرنے چاہیے، تبھی لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ یہ ایتھنیسٹی کا معاملہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی ایتھنیسٹی کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ پاکستان ہے. جیسے میں دیکھتی ہوں کراچی میں ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، پشاور میں ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، لاہور میں ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں، اور وہ میرے خیال سے پاکستان کی خوبصورتی ہے. بالکل آپ سی پیک کا دیکھیں تو اٹ از چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اٹ از ناٹ چائنا بلوچستان اکنامک کوریڈور. تو پورے پاکستان سے لوگ آئیں، یہی تو خوبصورتی ہے. آئیں ڈیولپ کریں. بلوچستان 44% آف پاکستان ہے. جب بلوچستان ڈیولپ ہوگا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا. ایگزیکٹلی. اور ہم کیوں ڈیوائڈ ہو رہے ہیں؟ بلوچستان، پنجابی، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، ہمیں میرے خیال سے ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. اور یہ سب سے اچھی بات ہے کیونکہ آج کل جو میں دیکھ رہی ہوں جو سینیریوز بن رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کو جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا رشک آتا ہے کہ یار ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں اور کیا ہی خوبصورت بات ہے. کیونکہ جب میں فلسطین کو دیکھتی ہوں، جب میں کشمیر کو دیکھتی ہوں، جب میں بہت سارے اور ممالک کو دیکھتی ہوں تو وہاں پہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے لکی ہیں. ہم ایک آزاد ملک میں ہیں جہاں پہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے لے سکتے ہیں. تھوڑے عرصہ پہلے یا میں بولوں گی کہ کچھ دن پہلے ایک اور واقعہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آیا. وہ آیا عثمان نامی ایک شخص کا جو کہ پی ایچ ڈی میرے خیال سے کر رہے تھے یا کر چکے تھے قائد اعظم یونیورسٹی سے. وہ کیا معاملہ تھا اور اس میں کیا سینیریوز لائک وہ کس طرف یہ چیز جو ہے وہ لے کے جا رہے تھے. اور اس طرح کے
باقی لوگ جو ہیں جو کہ اتنے ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود یہ ساری چیزیں کرتے ہیں یا اس طرح کی آرگنائزیشنس کے تھرو استعمال ہوتے، ان کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ کیوں اس طرف چاہتے ہیں؟ دیکھیں عثمان قاضی کا کیس تو ابھی منظر عام پہ آیا ہے. جو بلوچستان کے ہم رہنے والے ہیں، ہم یہ بہت عرصے سے بعد آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. شاری بلوچ آپ دیکھ لیں جو پہلی سوسائڈ بامبر تھی، وہ بھی ٹیچر تھی ایک. آپ اگر بلوچ اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو بی ایس او سے لے کے بیساکھ سے لے کے بی وائی سی تک یہ سارے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہیں جو کہ یونیورسٹیز میں انوالوڈ ہیں پالیٹکس میں، انارکی پھیلانے میں. تو یہ تو اب منظر عام پہ آیا ہے. اس پہ ورکنگ بہت عرصے سے چل رہی تھی اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ اب لوگوں کو فائنلی یہ سمجھ آ رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے. اور وہ انٹیلیجنس ایجنسی کی بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے یہ نیٹ ورک برسٹ کیا. لیکن آپ سوچیں کہ ایک ٹیچر جس نے پاک اسٹڈیز میں، آئرنی یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، وہ کتنی برین واشنگ کرتا ہوگا اپنی اسٹوڈنٹ کی کلاسز میں. یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں یہ ہو رہا ہے. جب بلوچستان حکومت اسٹوڈنٹ کاؤنسل سے بات کرتی ہے، جب وہاں کے رہنے والے پروٹیسٹ کرتے ہیں، بلان میڈیکل کالج کے ہاسٹلز میں جو ہوتا رہا ہے، تو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بلوچستان کے رہنے والوں کے لیے. باہر اب یہ باتیں پروفس کے ساتھ آ رہی ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گی اسٹیٹ کو کہ آپ یہ کیس پلیز ٹیک اپ کریں. اس کو پارڈن، عام معافی اعلان نہ کر دی جائے. اور اس طرح کے جب کیسز پاس میں بھی ہائی لائٹ ہوئے ہیں تو وہ عموماً ایک شفقت کا ہاتھ ان پہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ سافٹ اسٹیٹ ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ جی نرمی سے ڈیل کریں، ناراض بلوچ ہیں، اپنے لوگ ہیں. تو لیکن اسی نرمی میں آپ نے دیکھا ہے کہ حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ اگر ایک مین اسٹریم یونیورسٹی میں، بیوٹمس کی بہت اچھی رینکنگ ہے پورے پاکستان میں، وہاں یہ ہو سکتا ہے، تو چھوٹے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک. ہم نا ایک چیز پہ میں تھوڑی سی شاکڈ بھی ہو گئی ہوں، کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا اپنی باتوں میں کہ یہ بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگ ان چیزوں میں انوالوڈ ہیں، جیسے آپ نے شاری بلوچ کا ذکر کیا، عثمان قاضی کا ذکر بیچ میں آیا، اور اس طرح کے متعدد اور بھی لوگ جو ان ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں وہ کافی ایجوکیٹڈ ہیں، اچھے بیک گراؤنڈ سے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا ضرورت پڑتی ہے کہ آپ بی ایل اے اس طرح کی آرگنائزیشن کے سپورٹرز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کو، جیسے آپ نے اپنی باتوں میں بھی ذکر کیا کہ ناراض بلوچ کا ٹیگ آپ کے ساتھ کیوں لگتا ہے، آپ کیوں ناراض ہیں اور کیا وجوہات ہیں کہ آپ کو اس کے لیے اتنا بڑا اسٹیپ لینا پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں ان کی ایک اسٹریٹجی رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب سے بی ایل اے بنی ہے تو بی ایل اے پہلے ایک ٹرائبل لیڈ لیڈرشپ ہوتی تھی. خیر بخش مری ہوتا تھا، بلاچ مری ہوتا تھا. اس کے بعد ہم نے ایک شفٹ دیکھا کہ اسلم اچھو، بشیر زیب، یہ مڈل کلاس لوگوں سے، ایک سوسائٹی سے آئے ہیں. تو یہ شفٹ جو ہے یہ آن پرپز ہے. یہ جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایجوکیٹڈ ہو کے بھی جاتے ہیں، اصل میں ان کی پروفائل بلڈ کی جاتی ہے. ان پہ کام بہت پہلے سے شروع کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں، جا کے اپنا ایجوکیشنل کریئر ایک پورٹ فولیو بناتے ہیں، تاکہ جب وہ اس طرح کے حملوں میں ملوث ہوں یا کبھی ایکسپوز ہو تو ایک نیریٹو کریٹ کیا جا سکے کہ جی دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرف جا رہے ہیں. حالانکہ یہ شروع سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک انٹینشنل موو ہے یہ نیریٹو بنانے کے لیے کہ دیکھیں اب پڑھے لکھے لوگ بھی اینٹی اسٹیٹ ہو رہے ہیں. صحیح. مجھے بتائیے کہ اس سارے سینیریو کا کیا پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل جتنا بھی ہمارا اسٹرگل ہے اس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اس سے فرق پڑتا ہے. آپ کا کاز جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جو آپ کے جینوئن گریوینسز ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. آپ مسنگ پرسنس کے کیسز کو کنٹروورشن بنا لیں گے، آپ انڈر ڈیولپمنٹ کو کنٹروورشن بنا لیں گے، تو کون مجھے بتائیں بلوچستان کے کیس کو سیریس لینے کی کوشش کرے گا؟ صحیح. یہ چیزیں بیچ میں آتی ہیں اور یہ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ جب بیچ میں اتنی ایمبیگوٹی آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہو جاتے ہیں. اگر آپ ایک موومنٹ چلاتے ہیں یوتھ کے نام پہ، وہ کل کو کنٹروورشن نکلتی ہے، آپ کو انڈین فنڈنگ کے ثبوت مل جاتے ہیں. جو ڈاسیئرز ہماری حکومت نے سبمٹ کیے ہیں UN میں، اس میں تو اوپن جو ان کو فنڈنگ ملی ہے 2020 میں اراؤنڈ $22 ملین کی انڈین فنڈنگ آئی تھی، جو یہاں پہ یوتھ آرگنائزیشنس کو دی جا رہی تھی ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے. تو دیکھیں آپ یہ چیزیں کیسے افیکٹ نہیں کریں گی ہماری موومنٹس کو. آپ پہ بیرونی سازش کا ٹھپا لگ جاتا ہے فار ایور. آپ جو جینوئن اپنی اب یوتھ ایک موومنٹ آنا بھی چاہے گی تو BYC کے ساتھ آپ دیکھ لیں جو ان کی ٹریجیکٹری رہی ہے، تو کون ان موومنٹس کا حصہ بننا چاہے گا؟ صحیح. اچھا یہاں پہ ایک چیز جو کنٹروورشل بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مین اسٹریم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تمام تر بلوچ لیڈرز کو دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو کہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے ہیں یا جو ایک پازیٹیو امیج دے رہے ہیں. جب ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں تو ہمیں ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً ایک 180 ڈگری جو ہے وہ شفٹ نظر آتا ہے. وہاں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس وہاں پہ ناراض بلوچ ہیں، مسنگ پرسنس ہیں، بلوچ مائیں اور بہنیں ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو تضاد دونوں میڈیمز میں بنا ہوا ہے اس سے بھی کانفلکٹ زیادہ ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ ہم ایک سافٹ اسٹیٹ ہیں، تو انفارچونیٹلی ہمیشہ
یہ ہوا ہے کہ اس طرح کی جو موومنٹس ہوتی ہیں کبھی بھی ہو, آپ نے مولانا ہدایت الرحمان کا حق دو تحریک کا ایگزامپل میں دوں گی, جب بھی کوئی اس طرح کی موومنٹ اٹھتی ہے تو کچھ عقل مند یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جی ان کو پولیٹیکلی مین اسٹریم کر دیا جائے, ان کو الیکشنز میں لے آئیں, ان کو حلقے دے دیے جائیں, ان کو ایک پراپر پروسیجر کے تھرو لایا جائے. بہت اچھی بات ہے اگر وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہوئے یہ کرنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب وہ لوگ اسمبلی میں آ جاتے ہیں, جب وہ ایم پی ایز الیکٹ ہو جاتے ہیں, جب وہ ایم این ایز الیکٹ ہو جاتے ہیں, تو نہ وہ کوئی اس طرح کا بل پاس ہونے دیتے ہیں جسے ٹیررزم کرب کیا جائے یا بلوچستان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے, یا نیشنل لیول پہ اگر کوئی ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے نیشنل اسمبلی سے, سینٹ سے, پروونشل اسمبلی سے انہی لوگوں کی آوازیں اٹھ رہی ہوتی ہیں, انہی ٹیررسٹ کے فیور میں, انہی ایشوز کے اگینسٹ جو آپ ایز اے اسٹیٹ, ایز اے پیسفل اسٹیٹ ریزالو کرنا چاہتے ہیں. تو جہاں یہ بات کی جاتی ہے جی پولیٹیکل مین اسٹریمنگ کی جائے, وہاں آپ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑے گی. پھر آپ کی بات آتی ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ وہ لوگ کہیں نظر نہیں آتے. وہ اسی لیے نظر نہیں آتے کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ہمارے کچھ پولیٹیشینز ایسے بھی ہیں جو وہ خود ایم این ایز ہیں, سینیٹرز رہے ہیں, ایم پی ایز رہے ہیں, بھائی ان کے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز لیڈ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی لائلٹیز کہاں پہ رہتی ہوگی؟ تو یہ باتیں کچھ جو ہیں وہ ہمارے اینڈ پہ بھی سوچنے والی ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں مین اسٹریمنگ کی تو پھر یہ سارے کانسیکوینسز بھی ان کے ساتھ آتے ہیں. صحیح. ہم نے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی جو جس اینٹی نے سب سے زیادہ کی ہے وہ بلوچستان کے منتخب نمائندے ہی ہیں, انہوں نے ہی, یا جو بلوچستان کی لیڈرشپ ہے انہوں نے ہی بلوچوں کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی ہے, کیونکہ انہوں نے ان کو ڈیولپ نہیں کیا, انہوں نے ان کے رائٹس نہیں دیے, اور انہی کی وجہ سے آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بلوچستان میں اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. دیکھیں آپ کی بات سے کچھ حد تک ہم اگری کر بھی سکتے ہیں, لیکن اگین ان کو جو ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں ان کو الیکٹ بھی اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں. بلوچستان سے ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا ایک آنر کلنگ کا کیس آیا تھا. بالکل. تو اگر آپ کو وہاں کے نوابوں اور سرداروں سے مسئلہ ہے تو آپ کورٹ میں کیس کیوں نہیں پرسو کر رہے؟ آپ فیصلے کے لیے بھی اسی سردار کے پاس واپس جاتے ہیں. فیصلے کے لیے آپ کو وہی نواب یاد آتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے اس ٹرائبل سیٹ اپ میں رہتے ہوئے فیصلے کروانے ہیں, ڈیسیجنز لینے ہیں, ریپرزنٹیشن آپ کو وہاں سے چاہیے. تو آپ یہ گلا تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ جنرل لیڈرشپ کو الیکٹ نہ کریں وہاں سے. آپ جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیں سرداری سسٹم, نوابی سسٹم کہ جی ہمیں جو ہے اس سے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ ڈیٹا کے بیسس پہ بات کر لیں, فیکٹس کے بیسس پہ بات کر لیں. ہم پڑھے لکھے نوجوانوں کی بات ہو رہی تھی, وہ اپنے نوابوں کو کیوں نہیں چیلنج کر رہے, وہ کیوں نہیں بتا رہے کہ جب سے بلوچستان صوبہ بنا ہے یا جب سے ان کی جو ہے نوابی سرداری رہی ہے بلوچستان میں کتنا % ریشو لٹریسی ریٹ بڑھا ہے, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی 1947 کے بعد جو ہے بلوچستان کے مسئلے شروع. مجھے بتا دیں کون سی دودھ کی, شہد کی نہریں جو ہیں بلوچستان میں اس سے پہلے بہہ رہی تھیں. تو آپ بالکل اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں سرداروں کو, نوابوں کو, لیکن آپ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں کہ پھر ہم انہی کے پاس کیوں جاتے ہیں اپنے فیصلوں کے لیے. صحیح. مجھے بتائیے کہ تمام تر جو مسئلے مسائل ہیں, گریوینسز ہیں, جو کچھ بھی ہے, ناراض بلوچ ہیں یا جو اسٹیٹ کی ان کے ساتھ ناراضگی ہیں, ان سب کا آخری حل کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ ناراض بلوچ کا ورڈ جو ہے اب بس اپنی میموری سے اریز کر دینا ہوگا. ہم نے اس کو بہت یوز کر لیا, اور ناراضگی اپنے لوگوں سے نہیں ہوتی, ناراضگی معصوموں سے نہیں ہوتی. اچھا, میں نہ کہوں گی ناراضگی اپنوں سے ہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ منا لیں گے. بالکل, لیکن میں ان کی بات کر رہی ہوں جن کو مارا جا رہا ہے, جن کو بے گناہ مارا جا رہا ہے. آپ عورتوں سے ناراضگی, آپ نے ناظمہ طالب جو ہیں وہ پہلی BLA کی شہید کی ہوئی پروفیسر تھی یونیورسٹی آف بلوچستان کی, ان کا کیا قصور تھا؟ وہ پنجابی تھی, انہوں نے 21 سال آپ کے بچوں کو پڑھایا, آپ نے ان کو مار دیا. کیا یہ ناراضگی ہے؟ آپ ناراض ہیں کہ جی انڈر ڈیولپمنٹ ہے, آپ کے لوگوں کے تک سہولیات نہیں پہنچ رہی. جب کسی بھی پروجیکٹ پہ کام شروع ہوتا ہے آپ ان معصوم انوسنٹ لیبررز کو مار دیتے ہیں جا کے, جو آپ کے بچوں کے لیے ڈیولپمنٹ کرنے آئے ہیں. انہوں نے زیادہ سے زیادہ آنا ہے, کام کرنا ہے, دہاڑی لینا ہے اور چلے جانا ہے. وہ یہاں پہ نہیں رہیں گے, وہ یہاں کے لوکلز کبھی بھی نہیں ہو سکتے. یہ ساری ڈیولپمنٹ آپ کے لیے ہو رہی ہے. دوسرا, جب آپ ناراض بلوچ کہہ کے ڈائلاگ کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو اسٹیٹ آف پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہم تو پاکستان سے علیحدگی چاہتے ہیں. وہ تو آپ سے ٹیبل ٹاک کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ ہم ناراض ہیں. ناراضگی تو تب ہو کہ جب صلح کی کوئی گنجائش ہو. ان کی تو کنڈیشن صلح کی یہ ہے کہ جی پاکستان سے الگ ہو جائیں. تو آپ ایسے لوگوں کو ناراض کہہ کے ان سے کیا ہی بات کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے آپ یوتھ سے بات کریں جو ایکسپلائٹ ہو رہی ہے, جو ولنریبل ہے, جو آپ کا فیوچر ہے. آپ ایسے لوگوں سے کبھی بھی بات نہیں کر سکتے جو ٹو بگن ود آپ کے ملک کو مان ہی رہے, آپ کے کانسٹیٹیوشن کو مان ہی نہیں رہے, آپ کی ایگزسٹنس کو نہیں مان رہے. وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسی چینجز لانی چاہیے حکومتی سطح پر بھی جس سے ایک سافٹ اسپیس کریٹ کی جا سکے اور یہ جو اتنی ریجیڈیٹی ہے اس کو ختم کیا جا سکے؟ دیکھیں, پبلک رائٹ ٹو انفارمیشن,
ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے میں نے آپ کو ڈاسیئرس کا ذکر کیا, ہم پبلک نہیں کرتے, تو جنرلی ایک پرسیپشن بن جاتا ہے اسٹیٹ کا جی وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے ایشوز ایڈریس کرنے میں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان انفارمیشن وارفیئر کا بھی ٹارگیٹ ہے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ اسرائیلی تھنک ٹینک ہے, اس نے میموری کا ایک بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ لانچ کیا. تو اٹ از انف ایویڈینس کہ بلوچستان کا مسئلہ صرف انٹرنل نہیں ہے, اٹ از ایکسٹرنل ایز ویل. تو ایک پورا ہائبرڈ وارفیئر کے تحت بچوں کو وہاں پہ یوتھ کو برین واش کیا جا رہا ہے, فنڈنگ آ رہی ہے, انفارمیشن وارفیئر چل رہی ہے. آپ ٹویٹر پہ آپ دیکھیں گے آپ کو ہر بلوچستان میں جو انسیڈنٹ ہوتا ہے ود ان سیکنڈز آپ کو ایک انڈین اکاؤنٹ کی ٹویٹ سے اس کے بارے میں انفارم کر دیا جاتا ہے. ایون ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں جہاں آپ کو پہلے بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اٹیک ہونے والے. تو دس از ناٹ اے کوئنسیڈنس. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں آپ کو یوتھ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو ان کو ترقی دینے کی ضرورت ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. بالکل. لیکن یوتھ کو بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو اور اسٹیٹ کو یہ منوانے کی ضرورت ہے کہ ہم وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار رائٹ ناؤ. اٹس ناٹ جسٹ فزیکل وار, آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن وارفیئر بھی ہو رہی ہے. تو جتنی اویئرنیس آپ کریٹ کریں گے, جتنا یوتھ کو اویئر کریں گے, میرے خیال سے اتنا ہی آسان ہوگا آپ کو سب چیزیں ساتھ لے کے چلنے کے لیے. تھینک یو سو مچ ہمنا ہمیں وقت دینے کے لیے. اینڈ آپ کی ہی اس بات سے کنکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ انٹر لنک کریں, جو فاصلے ہیں ان کو کم کریں. ناراضگیاں دونوں طرف پہ ہیں تو دونوں طرف کی ناراضگیاں جو ہیں وہ اگر سائڈ پہ کر دی جائیں اور پاکستان کی بات ہو تو میرے خیال سے مسئلوں کا حل نکالا جا سکتا ہے. اور آخری بات وہ یہ کہ رہتی دنیا تک پاکستان جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. یہی صوبے جو ہیں یہ پاکستان کا حصہ رہیں گے اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو پاکستان کو اس صفحے ہستی سے مٹا سکے. پاکستان کو, مجھے اور میری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دین اللہ حافظ.